السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک قوم ایسی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے جس نے اپنے رسول کو ٹھکرا دیا، لیکن زمین نے اسے نگلا نہیں، آسمان نے اس پر آگ برسائی نہیں، بلکہ اسے زندہ چھوڑا گیا ہے تاکہ وہ رہتی دنیا تک ایک نشان عبرت بن جائے۔ کبھی آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایک قوم، ایک امت اس دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کر دیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ختم، حضرت صالح علیہ السلام کی ساری قوم ہلاک، آل فرعون کا خاتمہ۔ یہود وہ امت ہے کہ معزول تو ہو گئی، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے قرآن مجید لے کر، یہ قوم معزول ہو گئی، جیسے کوئی ایک منصب ہے اس منصب سے ہٹا دیے گئے، قتل نہیں کیا گیا، انہیں زندہ رکھا گیا۔ منصب کیا ہے؟ قرآن مجید آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور کعبہ کے گرد ایک نئی امت آ گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگرچہ یہ یہود امت 600 برس پہلے ہی ختم ہونے کی مستحق ہو چکی تھی۔ کیوں؟ 600 برس پہلے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن میں بھی ہے اور بائبل کے اندر بھی موجود ہے، موجودہ بائبل کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا۔ صرف سورہ آل عمران میں موجود ہے، رسولا الی بنی اسرائیل۔ یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی ہیں جو پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ کوئی اور رسول یا کوئی اور نبی تمام انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اور ابھی بائبل کے اندر موجود ہے جس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوا ہوں۔ تو اسے آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف تھی، صرف اور صرف۔ اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ انہیں مانا نہیں، بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے انہیں صلیب پر چڑھا دیا۔ اپنے بس پڑتے، میرے الفاظ کو ذرا نوٹ کیجئے گا، اپنے خیال میں انہیں صلیب پر چڑھا دیا، گویا کہ اب اس عذاب استیصال آخری ہلاک ہونے والے، ہلاک کرنے والے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ لیکن پوری انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے، وہ یہ کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ججمنٹ ریزروڈ، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان کے اوپر۔ یہود کے اوپر لعنت تو کر دی گئی، ان کو ملعون قرار تو دے دیا گیا، لیکن ان کو ختم نہیں کیا گیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ سن 70 عیسوی سے ان پر عذاب آیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سن 33 عیسوی میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ سن 70 عیسوی کے اندر یہود کے اوپر عذاب آیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، اور ہیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا، اور انہیں یہود کو فلسطین کے اندر سے نکال دیا گیا سن 70 عیسوی سے، لیکن ختم نہیں کیا گیا۔ یہ استثناء ہوا۔ کیوں ہوا ہے ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہ بات بہت کڑوی بات ہے۔ یہ جو دوسری امت ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، اور موجودہ تمام امت مسلمہ ہیں، اور جو بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن جب یہ طرز عمل، یہ قوم وہی طرز عمل اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کو سزا ان ملعون یہودیوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی۔ بات سمجھ لیجئے میری۔ آپ کو معلوم ہے پھانسی کا پھندا کون ڈالتا ہے؟ چوڑا۔ مولانا میر حسن صاحب نے، یہ مشرقی یوپی سے ان کا تعلق ہے، اعظم گڑھ سے، کہ ہمارے علاقے کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت گھنونا کام کرتا تھا تو اسے جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں۔ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑے تو چلیں، جوتا تو ہے راجپوت کا، لیکن جب راجپوت کے سر کے اوپر چمار کا جوتا پڑتا تھا تو ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی، اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے، تو یہ گویا کہ بدترین سزا ہو گئی۔ یہ امت جتنی اونچی ہے، اس امت کا جتنا بلند مقام ہے، جس کے بلند رتبے ہیں، سوا اس کی سوا مشکل ہے، جس کا مقام بلند ہے،
اسی اعتبار سے پھر ان کو سزا بھی سخت ملتی ہے۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرما دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہرا عذاب ملے گا۔ اور بات بالکل صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں۔ میری بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بڑی زبردست شکل میں یہ کوڑے آنے والے ہیں۔ اس قوم کو کیوں رکھا گیا؟ یہودیوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ انہیں بھی سزا دی گئی ہے۔ اس صدی عیسوی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا۔ ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ان کو ختم نہیں کیا گیا، ان کو باقی رکھا ہے، اس لیے کہ انہیں کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول اور انبیاء میں جو خیر البشر ہیں، اور ان کی امت ہونے کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم سزا کے مستحق ہو، جو وہ سزا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہماری حالت جو اس صدی عیسوی کے اندر شروع ہوئی تھی کہ تمام مسلمان غلام 1917 عیسوی کے اندر بال فور ڈکلیریشن کے ذریعے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں اب فلسطین کے اندر یہ آباد ہو سکتے ہیں، وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں۔ 1971 عیسوی اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا تو کیا ہوگا، اس لیے کہ عبد الحمید سلطان کو بڑی سے بڑی رشوت پیش کر کے دیکھ لیا تھا ان یہودیوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے ہیں، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کے لیے، ہم تمہیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم یہ پابندی ختم کر دو۔ سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھ تھے وہ اپنی جگہ، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو معاہدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس معاہدے پر قائم رہوں گا۔ لہٰذا خلافت ختم کروا دی گئی، اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں، اس لیے کہ وہ فری میشن تھا، مصطفیٰ کمال پاشا، یہ فری میشن، یہ سب یہودیوں کے ادارے ہیں۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی تو دیکھ۔ ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں تحریک خلافت کے اندر، لیکن مدعی سست گواہ چست جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا، سب پر پانی پڑ گیا آگ کے اوپر کہ اب کیا ہوگا، کس کو برا کہیں۔ اس کے بعد 1948 عیسوی کے اندر ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل۔ کتنے برس بعد ریاست بنی؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس رومی نے ختم کیا تھا، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی، تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل بنا۔ 1967 عیسوی کے اندر جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام حسین کی طرح کا مسئلہ تھا۔ 1967 عیسوی کی جنگ میں ایک سازش تھی، انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو، جس نے اچانک لارڈ کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا۔ 1967 عیسوی پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے، وہاں سے سینائی کو لے لیا، گولان ہائٹس کو لے لیے، ادھر سے ویسٹ بینک آف یروشلم، ویسٹ بینک آف اردن لے لیے۔ یہ سن 67 کی بات ہے۔ پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا، لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے۔ 2 ملک ایسے تھے، 2 ملک، ایک غیر عرب ایک عرب۔ عراق کے پاس کچھ صلاحیت ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئے، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئے۔ ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا سب تہس نہس کر کے آ گئے۔
پھر انہوں نے کچھ بنا لیا ہوتا تو پھر وہی صدام حسین، صد مانا 100، دام مانا جال، پھر صدام حسین جو ہے وہ جال بچھا کر اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سر نگو ہے، چاہے شاہ حسن ہو یا چاہے شاہ حسین ہو، کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے، چاہے شاہ فہد ہو اور چاہے حسنی مبارک ہو، اب رہ گیا کون رہ گیا؟ اس سے بڑی ذلت کوئی ہے جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہیں بلوا کر کہاں کھڑا کیا ہے؟ آؤ میڈرڈ کے اندر، اسپین کے اندر آؤ۔ اسپین کون سی جگہ ہے؟ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان، جہاں 800 سال تک حکومت رہی مسلمانوں کی، اور پھر ایک ایک بچے کو ختم کر دیا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ 1492 عیسوی کے اندر فال آف گریناڈا ہوا، سقوط غرناطہ ہوا، اور 1992 عیسوی کے اندر ٹھیک 500 برس بعد یہ نیگوشیشن شروع ہوئی میڈرڈ کے اندر۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اسرائیل کتنی بمباری کر رہا فلسطین کے اندر۔ ابھی بہت ہنگامہ اور بھی آنے والا، بہت بڑا ہنگامہ آنے والا ہے، اور سب سے بڑا عذاب، یہ عذاب کا کوڑا جو یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑے گا؟ وہ عربوں کے اوپر پڑے گا۔ کیوں پڑے گا؟ اس لیے پڑے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اوپر ہے۔ اصول تو وہی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ عرب کون ہے؟ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ عرب کون ہے؟ جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے۔ ہماری بہت عظیم اکثریت، بہت بڑی اکثریت تو پھر بھی سمجھ نہیں سکے گی، صرف ترجمہ پڑھ لے گی زیادہ سے زیادہ، اور کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی مادری زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، انہوں نے جب پیٹھ دکھائی، اور اس صدی کے اندر کالونیٹل رول سے آزاد بظاہر ہونے کے باوجود کسی نے قبلہ من قبلہ راست کردم، کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف، تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں۔ اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ وہ جو ہولو کاسٹ مڈل ایسٹ میں آنے والا ہے، اور میگڈون جس کو حدیث کے اندر الملحمۃ العظمی کہا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھ دی ہے، جس کتاب کا نام ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک موجودہ امت مسلمہ ہم ہیں، ایک سابقہ امت مسلمہ ہے، معزول شدہ ہے، وہ یہود ہے، اب بھی موجود ہے، امت موسیٰ اب بھی ہے، صاحب تورا اب بھی ہیں۔ ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ مڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ۔ اس کتاب کے اندر اس حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں، اس کتاب کے اندر ٹیکسٹ کی شکل میں احادیث موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا حدیث ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت دے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، ظلم کے خلاف انصاف اور اصلاح کے راستے کو اپنائیں، اور ثابت قدم رہ کر انسانیت کی بھلائی کے لیے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا دل نرم رکھے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔